بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 63 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 74 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ، ایسے بھی ہیں جو پھوٹتی ہیں، منہ، اس سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، بے شک ان پتھروں میں سے، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ، پھر نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لَمَا يَهْبِطُ، جو گرتا ہے، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، پھر تمہارے دل سخت ہی رہے تو پتھر کی طرح ہیں، یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے پھوٹ کر دریا نکلتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ۔ دوسری بات، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ تیسری بات، انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ چوتھی بات، انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ پانچویں بات، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں بنی اسرائیل کو ان کی سخت دلی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم پر اس قدر واقعات کے گزر جانے کے باوجود بھی کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کوہ طور کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا گیا، تمہاری قوم کے افراد کو نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا، اس کے باوجود تمہارے دل اس قدر پتھر کی طرح کیوں ہو گئے؟ کیا اب بھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ حق بات کو مان لیں، قدرت الہی کو تسلیم کر لیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں؟ بلکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے اگرچہ کہ وہ بہنے کے قابل نہ ہو، بعض پتھر خوف خدا بندی کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، لڑک پڑتے ہیں، مگر اے بنی اسرائیل، تم ہو کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے جان پتھر سے سبق دے رہے ہیں کہ بے جان پتھر سے پانی بہ سکتا ہے تو کیا ایک انسان کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کی محبت اور اس کے خوف میں آنسو نہیں بہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں اپنے حقیقی پروردگار کا خوف پیدا کریں۔ یہی وہ خوف اور خشیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ سب سے زیادہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کا ڈر دل میں پیدا کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ سورہ رات کی آیت نمبر 21 میں عقل مندوں کی صفت بیان کی گئی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں دلوں کی سختی کی، یہاں دلوں کی سختی کی بات آئی ہے تو یہ
दिलों की सख्ती के तज़किरे कुरान में की दीगर आयात में भी है। सूरह माइदा आयत नंबर 13 वजअलना कुलूबहुम कासिया, वजअलना कुलूबहुम कासिया। और सूरह अनाम आयत नंबर 43 वलाकिन क़सत कुलूबहुम, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए। सूरह हज आयत नंबर 53 फी कुलूबिहिम मरद वल क़ासियति कुलूबहुम। और सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22 फवैलुल लिल क़ासियति कुलूबहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। सूरह हदीद आयत नंबर 16 फताला अलैहिमुल अमद फक़सत कुलूबहुम। और इसी तरह खशियत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया कुरान में की दीगर आयात में ये लफ्ज़ मौजूद है। सूरह निसा आयत नंबर 77 का खशियतिल्लाहि औ अशद्द खशिया। सूरह माइदा आयत नंबर 3 फला तख्शौहुम बख्शौनी। और सूरह माइदा आयत नंबर 44 फला तख्शौन नास बख्शौनी। और सूरह तौबा आयत नंबर 13 वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह तौबा आयत नंबर 18 वलम यश्शा इल्लल्लाह। और सूरह राद आयत नंबर 21 वयख्शौन रब्बहुम वयखाफून सूअल हिसाब। सूरह ताहा आयत नंबर 3 इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में वो खौफ व खशियत पैदा फरमाए जो अल्लाह को मतलूब है। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।